حضرت یونس علیہ السلام مشہور پیغمبروں میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں شہر نینوا میں پیغمبر بنا کر بھیجا۔ آپ نے وہاں کے لوگوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین کی طرف بلایا، انہیں خدا کی رحمت کی خوشخبری سنائی اور ان کے غضب سے ڈرایا، لیکن آپ کی کوشش کا کوئی نتیجہ نہ نکلا۔ کسی نے آپ کی بات نہ مانی، بلکہ الٹے آپ کی رسالت کا انکار کرتے اور آپ کو تکلیفیں پہنچاتے تھے۔ ناظرین حضرات، آپ سبھی کو میرا السلام علیکم۔ میں یہ امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کو ایک لائک بھی کر دیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت یونس علیہ السلام کے واقعے کو بیان کریں گے، تو آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ حضرت یونس علیہ السلام مشہور پیغمبروں میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں شہر نینوا میں پیغمبر بنا کر بھیجا۔ آپ نے وہاں کے لوگوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین کی طرف بلایا، انہیں خدا کی رحمت کی خوشخبری سنائی اور ان کے غضب سے ڈرایا، لیکن آپ کی کوشش کا کوئی نتیجہ نہ نکلا۔ کسی نے آپ کی بات نہ مانی، بلکہ الٹے آپ کی رسالت کا انکار کرتے اور آپ کو تکلیفیں پہنچاتے تھے۔ جب ان کی نافرمانی حد سے آگے بڑھی، تب حضرت یونس علیہ السلام نے دعا کی کہ خدایا، میری قوم نے مجھے جھٹلایا ہے، تو ان پر عذاب نازل کر۔ اس کے بعد آپ شہر سے نکل پڑے اور لوگوں سے کہا، تم پر 3 دن کے بعد خدا کا عذاب آ جائے گا۔ اللہ نے ایک گرمی اس شہر پر بھیجی۔ لوگ گرمی سے تڑپنے لگے اور پریشان ہو کر حضرت یونس علیہ السلام کو کھوجنے لگے۔ جب حضرت یونس علیہ السلام نہ ملے تو سب عورت مرد شہر کے باہر ایک ٹیلے پر جمع ہوئے، بچوں کو ان کی ماؤں سے الگ کیا۔ اس طرح جانوروں کے بچوں کو بھی ان کی ماؤں سے الگ کیا۔ کئی روز تک وہ لوگ روتے رہے اور خدا سے معافی مانگتے رہے۔ اللہ کو ان پر رحم آیا اور اس عذاب کو اٹھا لیا۔ حضرت یونس علیہ السلام شہر کی طرف واپس ہوئے۔ آپ سمجھ رہے تھے کہ خدا کا عذاب آ چکا ہوگا اور قوم تباہ ہو چکی ہوگی۔ راستے میں ابلیس انسان کی صورت میں ملا اور کہا، عذاب تو ان سے ہٹ گیا، اب تم مت جاؤ، نہیں تو وہ تمہیں جھٹلائیں گے۔ یہاں حضرت یونس علیہ السلام سے ایک بھول ہو گئی۔ آپ نے خدا کے حکم کا انتظار نہ کیا اور واپس پھر گئے۔ دریا کے کنارے پہنچے اور کشتی میں سوار ہوئے۔ کشتی بھی دریا میں ٹھہر گئی۔ کشتی والوں نے کہا کہ کوئی بندہ اپنے مالک سے بھاگ کر یہاں بیٹھا ہے، اس لیے کشتی اٹک رہی ہے۔ لوگوں نے چھان بین کی، لیکن کوئی بندہ بھاگا ہوا نہ ملا۔ حضرت یونس علیہ السلام کے جلال اور جمال کو دیکھ کر کسی کو یہ خیال بھی نہ ہوتا تھا کہ قصوروار وہ ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام نے فرمایا، وہ بھاگا ہوا بندہ میں ہوں، مجھے دریا میں ڈال دو، تب تمہاری کشتی پار ہوگی۔ لوگوں نے کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ تو برکت والے ہیں، آپ کی برکت سے تو کشتیاں طوفان سے نجات پاتی ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام نے فرمایا، پرچی ڈال لو، جس کے نام پرچی نکلے اس کو دریا میں ڈال دو۔ جب پرچی ڈالی تو پرچی حضرت یونس علیہ السلام کے نام نکلی۔ لوگوں نے پرچی کا اعتبار نہ کیا اور کہا کہ ہم آپ کو دریا میں ہرگز نہیں ڈالیں گے۔ پرچی 3 بار ڈالی گئی اور ہر بار حضرت یونس علیہ السلام ہی کے نام نکلی۔ مجبور ہو کر انہیں دریا میں پھینک دیا گیا اور ایک بڑی مچھلی نے آپ کو نگل لیا۔ اس طرح حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں قید ہو گئے۔ پھر وہ خدا کی تسبیح کرنے لگے۔ حضرت یونس علیہ السلام کئی دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہے اور اپنے رب کو پکارا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ کوئی خدا نہیں ہے تیرے سوا، تو پاک اور بلند ہے، میں تو قصوروار اور ظالم ہوں۔ پھر مچھلی نے اللہ کی مہربانی سے ایک کشادہ میدان کے کنارے آپ کو نکال دیا۔ خدا نے وہاں ایک بیلدار درخت اگایا جہاں انہیں آرام ملا۔ جب بدن میں کچھ طاقت آئی اور آپ تندرست ہوئے
تب خدا کے حکم سے قوم کی طرف روانہ ہوئے۔ قوم کی تعداد 1,00,000 سے زیادہ تھی۔ آپ جب شہر کے کنارے پہنچے تو ایک چرواہا ملا۔ آپ نے پوچھا تو کون ہے؟ اس نے کہا میں یونس علیہ السلام بن متیٰ کی قوم سے ہوں۔ آپ نے پوچھا اس یونس کی کیا خبر ہے اور اس کے بعد قوم کا کیا حال ہے؟ اس نے جواب دیا حضرت یونس علیہ السلام بہترین لوگوں میں سے ہیں۔ ان کے چلے جانے کے بعد قوم پر عذاب آیا۔ جب لوگوں نے یونس علیہ السلام کو نہ پایا تو سب نے توبہ کی۔ رحم کرنے والے خدا نے وہ عذاب دور کر دیا اور مصیبت سے نجات دی۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اس چرواہے سے کچھ دودھ مانگا۔ اس نے کہا قسم ہے یونس علیہ السلام کے خدا کی، جب سے یونس گئے ہیں نہ تو برسات ہوئی اور نہ گھاس جمی۔ بکریاں کانٹے اور کوڑا کرکٹ کھا کر اپنی بھوک مٹاتی ہیں، ان کے تھن سوکھ گئے، میں آپ کو دودھ کہاں سے پلاؤں؟ حضرت یونس علیہ السلام نے کئی بکریوں کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا، اس کے تھن دودھ سے بھر گئے۔ چرواہے نے کہا خدا کی قسم اگر یونس علیہ السلام زندہ ہیں تو تو ہی یونس ہے۔ آپ نے کہا تو جا کر قوم کو میری خبر پہنچا دے۔ اس نے کہا ملک کے بادشاہ نے تو طے کیا ہے اگر کوئی مجھے یونس کی سلامتی کی خبر دے گا تو میں اپنے ملک دے کر اس کا خادم بن جاؤں گا، اس لیے اگر میں بغیر کسی دلیل کے یہ خبر پہنچاؤں گا تو لوگ کہیں گے یہ چرواہا ملک کے لالچ میں جھوٹ بول رہا ہے، وہ مجھے مار ڈالیں گے۔ آپ نے فرمایا جا میری خبر کر، بکریاں اور وہ پتھر جس پر میں بیٹھا ہوں گواہی دیں گے۔ جب چرواہے نے لوگوں کو خبر کی تو ایک بھیڑ اکٹھا ہو گئی اور چرواہوں کو جھٹلانے لگے۔ چرواہا انہیں اپنے ساتھ لے کر جنگل لایا۔ بکریوں اور پتھر نے اس کے سچے ہونے کی گواہی دی۔ لوگوں کو بڑی حیرانی ہوئی اور وہ یونس علیہ السلام کی تلاش میں نکلے۔ آخر اسی جنگل میں ایک پیڑ کے نیچے آپ کو نماز پڑھتے ہوئے پایا۔ وہ آپ کے قدموں پر گر پڑے اور لگے آپ کے ہاتھ پاؤں چومنے، اور پھر عزت کے ساتھ آپ کو شہر لائے۔ آپ کی برکت سے ملک میں پھر خوشحالی آئی اور لوگوں کے دکھ دور ہوئے۔ حضرت یونس علیہ السلام لوگوں کو دین اور شریعت کی تعلیم دینے میں لگ گئے اور آخر تک لوگوں کو دین اور ہدایت کی تعلیم دیتے رہے۔ پھر آپ نے دنیا سے کوچ فرمایا۔ تو میرے عزیز دوستو، حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ مکمل ہوا۔ اگر میرے بولنے میں یا آپ کے سننے میں کوئی غلطی ہوئی ہو تو اللہ رب العزت اسے معاف فرمائے اور ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی ہدایت دے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔